الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی پیدا کی، اس میں جنت اور دوزخ بھی ہے۔ جنت اور دوزخ کا ایک دن مناظرہ ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ جنت جہنم سے کہتی ہے کہ مجھ میں اللہ کے نیک بندے آئیں گے، میں ان کی مہمان نوازی کروں گی، انبیاء آئیں گے، میں ان کی مہمان نوازی کروں گی، یہ مقربین لوگ یہ میرے پاس ہوں گے۔ جہنم کہنے لگی مجھ میں فرعون آئے گا، حامان اور شداد آئے گا، نمرود آئے گا، ابلیس اور اس کا لشکر آئے گا، میں اللہ کے جتنے نافرمان ہیں، جتنے گستاخ ہیں، میں سب کا علاج کروں گا۔ وہ اپنی فضیلت کے گن گا رہی ہے، جہنم اپنی فضیلت کے گن گا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں کو انعام دوں گا، اور جہنم سے یہ کہہ کر کہ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے اپنے سرکش لوگوں کو سزا دوں گا۔ تو بھی اپنی جگہ صحیح ہے، یہ بھی اپنی جگہ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس سے حوا پیدا کی، اور دونوں کو کیا کہا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی حوا بھی دونوں جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا دل چاہے جنت کے پھل کھانا، کھلی چھٹی، جتنا مرضی چاہے، جب چاہے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، لیکن ایک پابندی لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب گئے ظالم بن جاؤ۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے بہلا لیا جیسے ہمیں بہلاتا پھسلاتا ہے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تھیں وہ چھن گئیں، جنت سے نکلوا دیا۔
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے بھی آدم سے، حوا سے، شیطان سے، ابلیس سے کہہ دیا چلو اب نکل جاؤ، میری جنت سے سب اتر جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے، مستقر ہے، ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت کے لیے فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد پھر تم نے میرے پاس آنا۔ پھر یہی جنت اور جہنم جو اللہ نے تیار کی ہے یہ تقسیم ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن وہ بھی عربی زبان میں نازل کیا۔ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، چونکہ مکے والے عربی ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں، لہٰذا آپ مکے والوں کو بھی وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو مکے کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو بھی ڈرائیے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ان کو اس دن سے ڈرا دیجئے جس میں کوئی شک نہیں، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، اس دن سے بھی ڈرا دیجئے۔ اس دن کیا ہوگا؟ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جہنم میں جائے گا، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، نافرمانی غلطی کی وجہ سے جنت سے اتار دیا، پھر فیصلہ دے دیا کہ زمین میں رہو، عمل کر کے آنا، عمل کرو گے جنت ملے گی، عمل نہیں کرو گے جہنم ملے گی۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار کر جنت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس جنت میں داخل ہونا ہے جس کا دروازہ بند ہے، جس کے بارے میں آپ سن ہی چکے ہیں۔ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے، جنت کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جنت کے دروازے پر جو اللہ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے اس کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں، بس یہی ڈیوٹی ہے جنت کے دروازے کو بند رکھنا۔ وہ پوچھتا ہے کون ہے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا؟ آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں علیہ الصلاۃ والسلام۔ دروازہ کھول دیا اور کیا کہنے لگا؟ اے اللہ کے نبی، اللہ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جنت کے دروازے کو بند رکھوں، لیکن آپ جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ دروازے کو کسی کے لیے نہ کھولوں، چاہے آدم علیہ السلام آ جائیں، چاہے نوح علیہ السلام آ جائیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام آ جائیں، زکریا علیہ السلام آ جائیں، سارے انبیاء آ جائیں، تب بھی جنت کے دروازے کو کسی کے لیے نہ کھولوں۔ اور اس بات کا اقرار مسلم کی حدیث میں آتا ہے، لوگ میدان محشر کی پریشانیوں کی وجہ سے اکٹھے ہو کر مشورہ کریں گے کیا کریں، جس جنت میں ہم نے داخل ہونا ہے وہ جنت تو بند ہے، اب کون ہے یہ جنت کا دروازہ کھلوائے؟ سوچتے ہیں کہ ہاں ہمارے باپ آدم علیہ السلام تھے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ سب اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جائیں گے، کہیں گے آدم تیری کتنی فضیلت ہے؟ اللہ فرماتا ہے خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، اتنی بڑی فضیلت۔
اے آدم یہ جنت کا دروازہ بند ہے، کھلوا دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اس جنت کے دروازے میں جو بند ہے دروازہ، اس جنت سے نکلوایا کس نے ہے؟ تم کو پتا ہے؟ تمہارے باپ کی غلطی کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام کر لیں، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آ جائیں۔ نوح علیہ السلام کون ہیں؟ 950 سال اللہ کی توحید کا درس دیتے رہے، معمولی کام نہیں۔ ہم تو تھک جاتے ہیں نا، چند دن لوگوں کو باتیں سمجھا کر اگر وہ نہیں مانتے تھک جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال اس حالت میں توحید کا اعلان کرتے ہیں کہ سننے والے کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ 950 سال نوح علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، آہستہ آہستہ بھی، بلند آواز سے بھی، نجی محفلوں میں بھی، بڑے جلسوں میں بھی نوح علیہ السلام اللہ کی توحید کا درس دے رہے ہیں۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، دن رات کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، ان کو بلایا، ان کو توحید کی دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری بات سن کر بھاگ جاتے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، سرکشی میں اور بڑھ جاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو کہیں گے چل اللہ تعالیٰ سے دعا کر، التجا کر، جنت کا دروازہ کھلوا دے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میری ہمت نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام شاید کر لیں، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، کہیں گے ابراہیم تو نے اللہ کے لیے کتنی قربانیاں دی، اللہ نے تجھے دوست بنا لیا، خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، دوست۔ ابراہیم تو دوست ہے، تو نے قربانیاں بھی بڑی دی، یہ جنت کا دروازہ بند ہے، اس کو کھلوا دے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے میں نہیں کھلوا سکتا۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے تو اللہ کا نبی ایسا نبی ہے کہ تو اکیلا ہے جس سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا ہے دنیا میں، یہ بند جنت کا دروازہ ہے، کھلوا دے، اللہ سے دعا کر، اللہ کو کہہ دے یہ جنت کا دروازہ کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے تو اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کی طرف سے اس کے خزانوں میں سے روح ہے، یہ کام کروا دے، جنت کا دروازہ بند ہے، ہم پریشان ہیں، کھلوا دے جنت کا دروازہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ کام میں نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ۔ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی لوگوں کی باتیں سنیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ ہم نے کس گھر میں پہنچنا ہے؟ اس گھر میں جس کا دروازہ بند کر دیا گیا، فرشتہ مقرر ہو گیا۔ دو ہی ٹھکانے ہیں، جیسے آپ نے سنا فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر، دو ٹھکانے ہیں آخرت کے، تیسرا کوئی نہیں۔ اسی طرح دنیا میں دو ہی جماعتیں ہیں، تیسری کوئی نہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ ایک اللہ کی پارٹی ہے جس میں اللہ کے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں،
حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اور دوسری جماعت حزب الشیطان شیطان کی جماعت ہے، جس میں کون ہے؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں، مشرکین ہیں، بدعتی ہیں، شیطان کے چیلے اور چانٹے ہیں۔ یہ دو گروہ، ان کی ٹسل آپس میں دنیا میں چل رہی ہے۔ حق و باطل کا مارکا بپا ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تب سے یہ دونوں جماعتیں ان کے دنیا میں اترنے کے بعد دونوں جماعتیں محنت کوشش کر رہی ہیں۔ ایک کیا محنت کر رہی ہے؟ اولئک یدعون الی النار، جو حزب الشیطان ہے، اولئک یدعون الی النار، یہ لوگوں کو جہنم کی دعوت دے رہی ہیں کہ آؤ جہنم کی طرف، آؤ جہنم کی طرف۔ وہ لوگ جو شرک کی دعوت دیتے ہیں جہنم کی دعوت دے رہے ہیں، جو کافر کفر کی دعوت دیتے ہیں وہ جہنم کی دعوت دے رہے ہیں، جو نبی کی دشمنی کی دعوت دیتے ہیں یہودی وہ جہنم کی دعوت دے رہے ہیں، جو عیسائی اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے وہ لوگوں کو جہنم کی دعوت دے رہے ہیں، قادیانی لوگوں کو جہنم کی دعوت دے رہے ہیں، مشرکین لوگوں کو جہنم کی دعوت دے رہے ہیں، بدعتی لوگوں کو جہنم کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ لوگوں کو جہنم کی دعوت دے رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ لوگوں کو جنت کی دعوت دے رہا۔ جو اللہ کی پارٹی ہے حزب اللہ، وہ لوگوں کو جنت کی دعوت دے رہی ہے۔ اس میں کون ہے؟ انبیاء۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ دعوت جو بھی دے گا وہ حزب اللہ میں ہے، اللہ کی پارٹی میں ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ شہید ہے، چاہے وہ صالح ہے، یہ سب اللہ کی پارٹی میں ہے۔ اللہ کس طرف دعوت دیتا ہے؟ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے، والمغفرت، اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، بِإِذْنِ ہی، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ کیسی حکمت سے آیات بیان کر رہا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اپنی آیات میں کہ دیکھو جو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ بیٹا دے دیں گے، قیامت کے دن تمہارے کام آ جائیں گے، تمہاری بگڑی بنا دیں گے، تمہاری سوکھی ہری کر دیں گے۔ کس انداز سے اللہ دعوت دے رہا ہے؟ کبھی کہتا ہے دیکھو ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، وہ پانی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے لِیَبْلُغَ فَاءَ، آپ پانی میرے منہ میں داخل ہو جا۔ کبھی پانی منہ میں داخل ہو سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے۔ ایسے ہی ناممکنات میں سے ہے کہ مرے ہوئے تمہاری بات سن لیں، تمہاری پکار سن کر تمہاری مشکل کو حل کر دیں، یہ بھی ناممکنات میں سے۔ مثالیں بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھاتا ہے، اسی لیے فرمایا وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ غرض کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اور کیا کہا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ تو بڑا جلالی ہے، مکہ مار کر تو نے بنی اسرائیل کے آدمی کو قتل کر دیا تھا، دیکھ فرعون کے پاس جا رہا ہے، تو بات ٹھنڈی کرنا، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے۔
فرعون جس کے بارے میں یہ طے ہے کہ یہ جہنمی ہے، اس کے بارے میں بھی داعی کو اللہ یہ تعلیم دے رہا ہے، بات گرم نہ کرنا، جلال میں نہ آ جانا، اس کو بھی ٹھنڈی بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ تیری بات سن کر سمجھ جائے۔ یہاں بھی اللہ نے یہ غرض و غایت بیان کی، میں آیات کھول کھول کر کیوں بیان کر رہا ہوں؟ لعلہم یتذکرون، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لیں۔ ہم بھی جو ہر جمعے زور لگاتے ہیں، پسینہ پسینے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ لعلہم یتذکرون، ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی نصیحت پکڑ لیں، ہماری بات سن لیں، اللہ کی توحید کو مان لیں۔ ہمارا کوئی کاروبار تو نہیں کہ ہم لوگوں کو یہاں کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کنوینسنگ کر رہے ہیں۔ ہم تو یہاں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ جو مان لیتا ہے وہ جنتی بن جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا جہنمی بن جاتا۔ اسی لیے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، میں تو ان کے لیے کھول کھول کر آیات بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ نصیحت پکڑیں، لیکن ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری ان آیات کی تکذیب کر دی، واستکبروا عنہا، اور اکڑ گئے، نہیں مانتے۔ بات سچی ہے، یہ نہیں کہیں گے بات جھوٹی ہے۔ ہمارے ہاں جمعہ پڑھنے والا اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہیں کہے گا آپ کی بات غلط ہے، کہے گا بات 16 میں صحیح ہے۔ لیکن کیا کریں، برادری، پوری برادری پیچھے ہے۔ برادری چھوڑ دیں، آپ کا مطلب بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں، اولاد کو چھوڑ دیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں۔ سب لوگ ہمارے قبروں پر جا کر منتیں مانتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نذر و نیاز دیتے ہیں، وہاں سے سوکھے ٹکڑے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کھاؤ بیماریاں دور ہوں گی۔ اس قبر کی مٹی چاٹتے ہیں، اس میں شفا سمجھتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ چھوڑ دیں ان لوگوں کو؟ بات آپ کی کھری ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو لوگ ہماری آیات سنتے ہیں اور سننے کے بعد اکڑ جاتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مرنے والے کے سرہانے پر اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، جنتی لباس لے کر بھی اور جہنمی لباس لے کر بھی۔ جس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ جہنمی ہے، اس کی روح کو بدبودار کپڑے میں لپیٹ لیا جاتا ہے، مارتے پیٹتے اس کی روح نکالتے ہیں، بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر فرشتہ بلند ہوتا ہے آسمان کی طرف۔ راستے کے فرشتے اس کی بدبو سے اتنے تنگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کس خبیث آدمی کی روح لے کر تم لے جا رہے ہو۔ دنیا میں جتنے نام اس آدمی کے لیے جاتے تھے، سب سے برا نام لے کر کہتے ہیں کس خبیث پلید آدمی کی روح لے کر جا رہے ہو، سارا راستہ بدبو سے سڑ گیا۔ آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس خبیث کی روح کو لے جاؤ دنیا میں واپس، کہیں زمین میں پھینک دو۔ یہی وہ آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور جنت میں ان کا داخلہ ناممکن ہے۔ جن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، فرمایا ان کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ کیسے ناممکن ہے؟ فرمایا جیسے سوئی کے ناکے میں، وہ باریک سی سوئی جس سے کپڑے سیتے ہیں، فرمایا جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔
اب جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ کسی گروہ سے، مسلک والے سے پوچھ کر دیکھ لیں، بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، شیعوں سے، مرزائیوں سے، ہندوؤں سے، وہ بھی اپنے مرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جنت میں گیا۔ ہر گروہ چاہتا کیا ہے کہ جنت میں پہنچ جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ہر آدمی کے دل کی یہ تمنا ہے کہ وہ رب کی جنت میں داخل ہو جائے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ رب کی جنت میں چلا جائے۔ کہا ناممکن ہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں، ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ، ان کے لیے جہنم میں آگ کا بچھونا ہوگا جو بچھا دیا جائے گا۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اسی طرح آگ بطور اوڑھنے کے اوپر اڑا دی جائے گی۔ تصور کریں، آپ نے مشین میں، عورتیں ڈبل روٹی کے 2 پیس لیتی ہیں، اس میں جو کچھ لگانا ہوتا ہے لگا کر اوون میں رکھ دیتی ہیں۔ اب دونوں طرف سے اس کو ہیٹ پہنچائی جاتی ہے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ روٹی، ڈبل روٹی لال ہو جاتی ہے، زیادہ دیر رکھا جائے جل جاتی ہے، اندر کی چیزیں پک جاتی ہیں، کھانے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ یہ ٹوسٹر میں رکھی ہوئی ڈبل روٹی باہر نکال کر ٹوسٹ بنا کر بچوں کو دیتی ہے، کھاؤ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ، ان کے لیے جہنم میں بچھونا بھی آگ کا ہوگا۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر اوڑھانا بھی آگ کا ہوگا، اور یہ نیچے اوپر سے آگ کے درمیان پڑے ہوئے جل رہے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ہمارا ایک گروہ جنت میں جانے والا، دوسرا جہنم میں جانے والا۔ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ نیچے بھی آگ کا بچھونا، اوپر بھی بطور اوڑھنے کے آگ کا اوڑھنا، اور درمیان میں یہ ظالموں کو سزا دی جا رہی ہے کہ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کی تکذیب کر دیتے تھے۔ واستکبروا عنہا، اکڑ جاتے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم آپ کے سامنے کون سی آیات پیش کرتے ہیں؟ رب کی توحید، محمد الرسول اللہ کی رسالت۔ اس سے بڑی قیمتی متاع کسی انسان کی کوئی ہو سکتی ہے جس کے سینے میں توحید و سنت جمع ہو جائے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ ہیں جنت میں جانے کے طریقے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَمَغْفِرَةٍ، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، وَالْمَغْفِرَةِ، اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ پھر حکم کیا دے رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونا ہے تو کرو کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم میری اطاعت کرو گے، میرے رسول کی اطاعت کرو گے، میں تم پر رحم کر دوں گا۔
رحم کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہے؟ اپنی جنت، اور سزا کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ جہنم۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے، یعنی جنت۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے کیا کرو؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو۔ عرضها السماوات والارض، اس کا عرض کتنا ہے جنت کا جو ایک آدمی کو ملے گی، صرف ایک آدمی کو؟ فرمایا اس کا عرض کتنا ہے جتنا یہ زمین اور آسمان ہے، زمین اور آسمان مل کر جنت کا عرض بن رہے ہیں، طول نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، ایک میدان جنگ میں ایک صحابی کھجوریں کھا رہا، جب وہ یہ آیت سنتا ہے کہ جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے، اس کی طرف دوڑو، کہتا ہے بخ بخ یا رسول اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ پوچھنے لگا مجھ میں اور جنت میں کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا یہ کھجوریں ہیں تیرے درمیان اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ جو تو کھا رہا ہے، یہ جو ٹائم لگا رہا ہے، بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ جتنی دیر تو کھجوریں کھا رہا ہے اتنا وقت اور تجھ کو لگ جائے گا جتنا اس میں صرف ہو گیا۔ اس صحابی نے کھجوریں پھینک دی، کہا میں نہیں کھاتا یہ کھجوریں، اور جا کر شہید ہو کر اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور جو متقین کے لیے تیار کر دی گئی۔ فرمایا ایک جگہ پر کل نفس ذائقۃ الموت، اس حقیقت کو آشکارا کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ اس پر ایمان کے نہیں، موت اپنے آپ کو خود منواتی ہے، کافروں سے بھی مسلمانوں سے بھی۔ کافروں کے بندے نہیں مرتے، وہ وزن کرتے ہیں اپنے مردے کا، مرنے سے پہلے کتنا کلو ہے، مرنے کے بعد کتنے کلو رہ گیا، کہا وزن میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، آخر کیا چیز تھی جو اس سے نکل گئی اور یہ مر گیا؟ وہ اللہ کی روح ہے جس کے بارے میں علم ہی نہیں دیا گیا ہمیں، معمولی سا علم دیا گیا۔ قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ یہ روح جس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، اے نبی ان کو بتلا دے، قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے۔ اللہ جب اس کو کہتا ہے نکل، فرشتے جب اس کو کہتے ہیں نکل، یہ جسم سے علیحدہ ہوتی ہے اور انسان گر جاتا ہے بے جان ہو کر، جیسا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا، آپ کا سر میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، آپ کی انگلی آسمان کی طرف بلند تھی، اور آپ کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ اب آسمان والوں سے ملا دے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ زمین پر نیچے آ کر گرتا ہے، میں سمجھ جاتی ہوں اللہ کے نبی فوت ہو چکے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کے گھر میں اس موت نے منوایا ہے، کبھی بیٹا چھین لیا، کبھی ماں چھین لی، کبھی باپ چھین لیا، کبھی رشتہ دار چھین لیے۔ موت پوچھتی ہے مانتے ہو کہ نہیں مجھے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم
अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने मुझे पैदा ही इसी लिए किया, मौत और जिंदगी ये देखने के लिए कि तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है। ये नेक लोगों से भी और बुरे लोगों से भी अपने आप को मनवाती है। कर दे कोई इनकार इसका। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और सहाबा पूछ रहे हैं, अल्लाह के नबी ये क्या है जो आपकी आंखों से बह रहे हैं? आप तो हमें सब्र की तलकीन करते थे, मरने पर कहते थे कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो गया, हम सब अल्लाह के लिए हैं, हम सब जाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी, आपकी आंखों से ये पानी बरस रहा है, इसका क्या माना है? मौत मनवा रही है अपने नबी से, अल्लाह के नबी से मनवा रही है ये मौत। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना। नबी की आंखों से बहते हुए आंसू मलाकुल मौत को इस बात पर मजबूर नहीं कर रहे कि नबी के बेटे इब्राहिम को फौत ना किया जाए। नबी भी इस हकीकत का इकरार कर रहा है, मौत बरहक। फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। मौत हकीकत है, क़यामत के दिन फिर तुम्हें बदला दिया जाएगा तुम्हारे अमलों का। कैसे अमल थे तुम्हारे, अच्छे या बुरे? हर आदमी जान सकता है कि मेरा अमल अच्छा है या बुरा है, उसको पता है उसके करतूत क्या करता है। मुझे नहीं पता होगा कि आपके घर में क्या हो रहा है, आप रात को क्या करते हैं, अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह से कोई छुप सकता है? अल्लाह क्या फरमाता है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम्हारे इन करतूतों का बदला मैं दूंगा। आज तुझे इजाजत है, ले जा अपनी बीवी को जहां तू ले जाना चाहता। इसको नंगे मुंह फिरा और बेड़ा गर्क हमारे लोगों का, कपड़े बनाने वालों का ऐसा पतला लिबास गर्मियों का तैयार करते हैं कि औरत पूरी नंगी नजर आती है उस लिबास में। सामने सूरज हो और कोई औरत जा रही हो, सारा जिस्म आपको नजर आएगा। पहना दो ऐसे लिबास अपनी औरतों को, फिरा लो अपनी औरतों को बेपर्द। अभी आपके कान पर जूं नहीं डिगती मेरे कहने पर, आपको कोई एहसास नहीं होता। मौलवियों का काम है, मौलवी तो कहते रहते हैं। एक वक्त आएगा जिसका तज़किरा अल्लाह यहां कर रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन मैं तुमको बदला दूंगा तुम्हारे अमलों का। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। असल कामयाबी क्या है? आज के इस खुतबे का निचोड़, असल कामयाबी क्या है? वो जो बंद दरवाजा है ना, उस बंद दरवाजे में से किसी तरह उसके अंदर दाखिल हो जाना। उसके अंदर दाखिल होने के बाद अमन में आ जाओगे, जहन्नम की भड़कती हुई आग से बच जाओगे। उसके लपकते हुए शोले कितने हैं? कान्नहु, ऐसे बड़े बड़े शोले हैं जैसे कि जर्द किस्म के ऊंट, चिंगारियां उसकी। जो आदमी फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह, जिस आदमी को जहन्नम की आग से बचा लिया गया, वो उदख़िलल जन्नह, और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, ये कामयाब।
یہ کوئی کامیابی نہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری بنا لی، ملیں لگا لی، کاروبار چمکا لیے، مرنے لگے تو کوٹھیاں پیچھے چھوڑ گئے، بینک بیلنس چھوڑ گئے، اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنا لیا، یہ کوئی کامیابی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وبال ہے یہ قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی۔ یہ مال جتنا آپ چھوڑ کر جاتے ہیں کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اولاد گل چھرے اڑائے گی، جوتیاں قبر میں آپ کو پڑیں گی۔ یہ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اللہ کیا کرے گا؟ سونے چاندی کو جو آپ نے جمع کیا ہے، سونے چاندی کو جہنم کی آگ پر تپائے گا۔ جب وہ سرخ ہو جائے گا آپ کی پیشانیاں اور آپ کی کمریں اس سونے اور چاندی سے داغ دی جائیں گی۔ یہ کوئی کامیابی نہیں کہ میرے پاس مال زیادہ، گاڑی سب سے زیادہ خوبصورت، مکان سب سے اچھا، کاروبار سب سے اچھا، میں امیر ترین آدمی ہوں اس دنیا میں۔ یہ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس بات کا تذکرہ ہوگا کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض تو 2 نمبری پیر کرتے ہیں نا کہ ہماری جیب گرم کرو، جنت میں جانا ہے، نظر و نیاز دو، پیر کو خوش کرو، رب بھی خوش ہو جائے گا۔ اور پیر خوش کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے اپنی نوجوان بیٹی میرے گھر جا کر چھوڑنا، میری خدمت کیا کرے گی۔ میں نے خود سنا ہے ان آدمیوں سے، کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی گولڑے والے پیر کے گھر میں نوجوان بیٹی چھوڑی ہوئی ہے، کیا کرتی ہے؟ کہا وہ پیر کی خدمت کر کے جنت حاصل کرتی۔ یہ بغیرت اس سے بدن دبواتا ہے، منہ کالا کرتا ہے۔ یہ 2 نمبر طریقہ ہے جنت میں جانے کا کہ اپنی بیٹیاں پیر کے گھر چھوڑ دو، جو مال بچا ہے وہ پیر کو نذرانہ دے دو، تمہیں جنت مل جائے، پیر خوش ہوگا، رب بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ 2 نمبر طریقہ۔ اگلے جمعے انشاءاللہ بتلاؤں گا کہ جنت میں داخلے کا طریقہ کیا ہے، اللہ جنت میں کن لوگوں کو داخل کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں، امریکہ ہمارا دشمن ہے، عیسائی ہمارے دشمن ہیں، برطانیہ کی حکومت ہماری دشمن ہے۔ یہ صرف ہماری ہی نہیں، ہمارے نبی کی، ہمارے قرآن کی۔ قرآن کو کس نے جلایا؟ اور حکومت نے اس پادری کو کیا سزا دی؟ قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ ہماری اسلامی حکومتیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ نبی کے جان کے بھی دشمن، ہمارے ایمان کے بھی دشمن، قرآن کے بھی دشمن، حدیث کے بھی دشمن، دین اسلام کے بھی دشمن، مسلمانوں کے بھی دشمن، ان کے ممالک کے بھی دشمن، ان کی اراضی اور ان کی تمام چیزوں کے دشمن کون؟ یہ یہودی عیسائی۔ ان کی دشمنی کو بیان کرنا کو ضروری ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کی دشمنی سے یہ بتانے میں کہ یہ دشمن ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے نبی نہ یہودی تجھ سے خوش ہوں گے نہ عیسائی تجھ سے خوش ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
جب تک تو صلیب اپنے گلے میں پہن نہیں لیتا، عیسائیت پر اور یہودیت پر ایمان نہیں لاتا، اس وقت تجھ سے یہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم سے کہاں سے راضی ہوں گے؟ ڈرون حملوں کے ذریعے سے ہمارے لوگوں کو مروا رہے ہیں، ہماری املاک تباہ کروا رہے ہیں۔ یہ ہمارے دشمن نمبر 1 ہیں۔ اسی طرح ہمارے دشمن نمبر 2 یہ ایرانی حکومت اور اس کے عوام اور اس سے متعلق اس کے ماننے والے، یہ نمبر 2 دشمن ہمارے یہ۔ وہ کافروں کے روپ میں ہمارے دشمن ہیں، یہودی اور عیسائی کافروں کے روپ میں ہمارے دشمن ہیں، اور یہ مسلمانوں کے روپ میں ہمارے دشمن ہیں۔ کہنے کو وہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ اضافہ کر کے، کہنے کو وہ اسی قرآن پر عمل کرتے ہیں، لیکن کتابوں میں ان کی لکھا ہے یہ قرآن اصل قرآن نہیں، یہ تو مجبوری ہے کہ دوسرا قرآن ان کے پاس ہے نہیں۔ کہا ہمارا قرآن اصل تو امام غائب لے کر غائب ہو گیا تھا، جب تک وہ امام غائب وہ قرآن واپس نہیں لاتا، مجبوری میں اسی قرآن کو پڑھتے رہو، جب وہ آئے گا پھر ہم وہ قرآن پڑھیں گے۔ وہ کافر دشمن اور یہ مسلمان دشمن۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یہودیوں نے نبی کی لاش کو آپ کی قبر سے، آپ کے جسم اطہر کو آپ کی قبر سے نکالنے کی کوشش کی، سازش تیار کی، کامیاب نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو کامیاب نہیں کیا۔ ایسے ہی وہ جو نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں، ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مدینے پر قبضہ کرنے کے بعد صحابہ کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے، اور اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا بھی صحیح۔ ایران کا صدر مدینے پہنچا، مسجد نبوی میں پہنچا، صدر تھا، صدر کی ضیافت کی گئی، صدر کا احترام کیا گیا، حجرہ عائشہ کھول دیا گیا۔ اس بدبخت نے اللہ کے نبی کی قبر پر سلام پڑھا اور ابو بکر اور عمر کی قبر پر تھوک دیا۔ اس وقت مسجد نبوی کے امام حذیفی تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا ان خبیثوں کے خلاف۔ اگر ان کا کنٹرول ہو جائے، جیسا کہ یہ ناپاک سازشیں کر رہے ہیں اور امریکہ ان کو ابھار رہا ہے، امریکہ ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے ان کو اونچا کر رہا ہے کہ دیکھو ہمارے خلاف کوئی نہیں بولتا سوائے ایران کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران تمہارا لیڈر بننا چاہیے۔ سعودی عرب ہمارے نیچے ہے، کویت ہمارے نیچے ہے، عرب ممالک ہمارے نیچے ہیں، پاکستان ہمارے نیچے ہے، لیکن یہ دیکھو نا ایران ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عظیم لیڈر ہے ہمارا مسلمانوں کا، یہ تیار کر رہا ہے مسلمانوں کے ذہنوں کو کہ اگر تم نے ماننا ہے تو اس لیڈر کو مانو، یہ ہمارا دشمن ہے، حالانکہ یہ دشمن نہیں، یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا عراق پر حملہ کر دیا گیا، کیا بہانہ بنایا؟ اس کے پاس مہلک قسم کے ہتھیار ہیں، اور ان بدبختوں کو عراق پر قبضہ کرنے کے بعد ایک سوئی بھی ایسی نہیں ملی جو ان کے مطابق مہلک قسم کا ہتھیار بن سکے۔ افغانستان پر حملہ کر دیا کہ یہاں سے اسامہ بیٹھ کر ہمارے ٹاوروں کو تباہ کرتا ہے، معیشت کو تباہ کرتا ہے۔ اسامہ نہیں ملا ان کو وہاں سے۔ شام کا محاصرہ انہوں نے کیا، بائیکاٹ کیا، معاشی پابندیاں لگائیں، لیبیا کے خلاف یہ کر رہے ہیں،
ہر ملک پر چڑھائی کی کوشش کرتے ہیں، کہیں پاکستان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، کہیں کویت میں ڈیرے لگاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایران پر حملہ نہیں کرتے یہ لوگ۔ وہ کہہ رہا ہے میں ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا ہوں اور میں اسرائیل کو تباہ کروں گا، زبانی۔ عراق اور ایران کی جب لڑائی تھی، ایران ہتھیار کون سے استعمال کرتا تھا؟ جو اسرائیل اس کو سپلائی کرتا تھا، وہ ہتھیار عراق کے خلاف استعمال ہوتے تھے۔ امریکہ سے آتے تھے ہتھیار اس بدماش کے۔ یہ کہہ بھی رہا ہے میں تمہیں تباہ کروں گا، اس پر اٹیک نہیں کریں گے۔ عراق کا ایٹمی پروگرام تہس نہس کر دیا، لیکن ایران پر حملہ نہیں ہوگا، ان پر پابندیاں نہیں لگیں گی، ان پر اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ اسرائیل کی طرح جیسے امریکہ کا پروردہ ہے، ایسے ہی ایران بھی امریکہ کا پروردہ۔ دجال جب نکلے گا یہودی اس کے ساتھ ہوں گے اور ایرانی اس کا ساتھ دیں گے، یہ مل کر مکے اور مدینے پر حملے کی کوشش کریں گے۔ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ اپنے فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے بھیج دے گا۔ مکے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ اس شہر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دے گا۔ فرشتے مدینے کے دروازوں پر پہرا دے رہے ہوں گے، دجال کو ہمت نہیں ہوگی اندر داخل ہونے کی۔ آج یہ دشمن ہمارے لیے ایران کو تیار کر رہا ہے، اور ایران سعودی عرب کے شیعوں کو ابھار رہا ہے، بحرین کے شیعوں کو ابھار رہا ہے، کویت کے شیعوں کو ابھار رہا ہے، شام کے شیعوں کو ابھار رہا ہے، ایک پوری بڑی سلطنت بنانے کے لیے کہ ہر طرف ایران سے لے کر سعودی عرب تک ہماری شیعت سٹیٹ بن جائے۔ سعودی عرب میں بھی انہوں نے مسلمانوں کے اس ملک میں، پرامن ملک میں مظاہروں کی کوشش کی۔ بحرین کی حالت آپ خود جانتے ہیں کہ بحرین میں شیعوں نے کیا کردار ادا کیا۔ آج اسی سلسلے میں بندی چوک پر ایک اجتماعی مظاہرہ ہو رہا ہے ایرانی حکومت کے خلاف، کہ پاکستانی حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ پیغام ایرانیوں تک پہنچا دو کہ مکے اور مدینے کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، ورنہ یہ آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی، یہ ہاتھ توڑ دیے جائیں گے جو مکے اور مدینے کی طرف اٹھتے ہیں۔ مسلمان چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، مکے اور مدینے پر کسی کا تسلط، چاہے وہ امریکی تسلط ہو یا برطانوی تسلط ہو، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسے ہی ایرانی تسلط کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کا کردار عیاں ہے۔ حج جو مسلمانوں کا ایک فریضہ ہے، ایران سے لوگ جاتے ہیں، سامان میں احرام نہیں رکھتے، بلکہ چھرے، ہتھیار، پسٹل اور گولیاں اور بارود بھر کر بیگ لے جاتے ہیں۔ انتشار کی فضا یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی بنی چوک میں آج انشاءاللہ مظاہرہ ہوگا، تو ہم سب ساتھی جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ دوسرے افراد کو گاڑیوں میں بٹھا کر، جن کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں وہ موٹر سائیکلوں پر بٹھا کر بنی چوک پہنچیں۔ سرکلر روڈ سے بھی لوگ وہاں پہنچیں گے، محمدی مسجد سے بھی وہاں پہنچیں گے، اور جامع مسجد روڈ اور دوسرے علاقوں سے بھی لوگ وہاں پہنچیں گے۔ وہاں پر ایک اجتماعی مظاہرہ ہوگا، احتجاجی مظاہرہ ہوگا، اور ہم حکومت پر یہ واضح کریں گے کہ ہم کسی صورت میں بھی مکے اور مدینے کی طرف ان نگاہوں کو اٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ان پاؤں کو چلنے کی اجازت نہیں دیں گے، ان ہاتھوں اور انگلیوں کو وہاں تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب تک ہمارے جان میں جان ہے، جسم میں لہو کا قطرہ باقی ہے، ہم نبی اور نبی کے صحابہ کی حرمتوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی لاش کو، ان کے ٹکڑوں کو، ان کے جسموں کو اجازت نہیں دیں گے کہ قبروں سے باہر نکالے جائیں اور ان کی قبروں کو چاک کیا جائے، جیسا کہ ان بدبختوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔
خمینی بدماش نے لکھا ہے کہ جب امام غائب آئے گا حضرت عائشہ کی قبر کو پھاڑے گا, حضرت عائشہ کو باہر نکال کر اس کو پتھروں سے رجم کیا جائے. ایسے بدبختوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں اور ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات ایرانی حکومت تک پہنچا دیے جائیں. سعودی عرب میں اور خاص کر مکے اور مدینے میں ان کی بدماشی کو نہ چلنے دیا جائے, ان کے مظاہروں کو کچل دیا جائے, تاکہ وہاں امن والا شہر جیسے پہلے امن والا شہر ہے ایسے ہی وہ امن والا شہر برقرار رہے. ایک اعلان یہ ہے کہ ذکر اللہ کے فوائد پروفیسر عنایت اللہ مدنی صاحب کی کتاب ہے جو باہر سٹال پر موجود ہے, جو خریدنا چاہے خرید لے. پچھلے جمعے ہم نے دیکھا کہ کٹر بریلوی عالم نے محمدی عقیدہ اختیار کیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے برعکس آپ کا گزشتہ جمعے میں یہ کہنا کہ کٹر بریلوی عورت سے شادی نہ کی جائے کیونکہ وہ کبھی محمدی عقیدہ اختیار نہیں کرے گی, تو کیا آپ کے پاس نعوذ باللہ علم غیب ہے کہ اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا؟ بھئی ان کے ساتھ شادی کرنے کی آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے؟ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ یہ لڑکی تو نہیں, یہ تو آدمی تھا نا جس کو اللہ نے ہدایت دی. آپ ان سے لڑکی لے لیں اگر آپ کو زیادہ ہی ضرورت ہے, لے لیں, اس لیے کہ لڑکی کمزور ہوتی ہے. جب آپ کے ہاں آئے گی وہ کتاب و سنت کے عقیدے کو مان لے گی, لیکن اپنی لڑکی کبھی نہ دیں, اس لیے کہ وہ وہاں جائے گی ان کے عقیدے پر رہے گی. فرض نماز ختم ہونے کے فوراً بعد لوگ مسجد سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں, کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ایسا کرنا گناہ تو نہیں؟ دیکھیں گناہ نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ تسبیح کی جائے. کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے, حساب و کتاب ہوتا ہے. کیا یہ حساب کے بعد روح کو کہاں داخل کیا جاتا ہے؟ نیک اور بدروح کا مقام کیا ہے؟ نیک جنت میں, نیک روحیں جنت میں اور بری جو ہیں وہ جہنم میں ہوتی ہیں. آپ کا انداز اتنا سخت اور تلخ کیوں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اپنے اہل حدیث مسلک کے کافی لوگ آپ کی مسجد میں آنے سے گریز کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا انداز لوگوں کو اسلام کی طرف راغب دینے کے مطابق, نبی کی سنت کے مطابق ہے؟ اگر لوگ گریز کرتے ہیں یہ مسجد کیوں بھر جاتی ہے؟ سب سے بڑی مسجد اہل حدیث یہ مسجد ہے, اور یہاں یہ مسجد بھر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں اللہ کی توحید. اگر آپ اس کو سخت سمجھتے ہیں پھر اللہ سے شکوہ کریں کہ اتنی سخت توحید اتاری کیوں, ابتدا کیوں کر دی لا الہ کوئی نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, کیوں شروع کیا؟ اتنی کہہ دیتے اللہ بھی ہے دوسرے بھی ہیں. یہ سخت توحید ہے. جب تو اللہ کہتا ہے نا مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب یہ سخت بات قرآن میں ہے, اس کو بیان نہ کیا جائے. لوگ انشاءاللہ اس کو سنتے ہیں اور الحمدللہ یہاں آنے والے لوگوں کی اکثریت پہلے بریلوی تھی, دیوبندی تھی, تو اہل حدیث بن گئی. یہ سخت باتیں سن کر اگر نرم نرم ہوتی نا, تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک, تو وہ کہتے جب ہم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک پھر بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ بدلا تو تب جاتا ہے نا جب کہا جائے ہم ٹھیک تم غلط. اگر کہا جائے تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک, تم بھی جنتی ہم بھی جنتی, وہ کہیں گے پھر بدلنے کی ضرورت کیا ہے, مکھیاں مارنے کی ضرورت کیا ہے, رفع الیدین کرنے کی ضرورت کیا ہے, ہم دونوں جنت میں جائیں گے. یہاں جو لوگ آتے ہیں انشاءاللہ سمجھ کر مسلک کو قبول کرتے ہیں. حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ ننگے سر ادا کی؟ اگر ایک مرتبہ بھی نہیں تو ہم کیوں ننگے سر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کثرت سے ننگے سر نماز پڑھتے تھے. کبھی کبھی ٹوپی مل جاتی, امامہ مل جاتا تو وہ بھی باندھ لیتے. احادیث میں آتا ہے کثرت سے یہ اللہ کے نبی ننگے سر پڑھتے ہیں. شرعی داڑھی اور مونچھیں کس طرح ہونی چاہیے؟ داڑھی کو معاف کر دو, کاٹنا نہیں چاہیے, اور مونچھوں کو پست کر دو. ایک آدمی بیمار ہے, اس نے اپنی بیماری کے بارے میں دعا کا کہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کیا اہل حدیث نسبت کی بجائے اہل صحیح حدیث کہلوایا جا سکتا ہے؟ حدیث ہوتی ہی صحیح ہے, ضعیف حدیث یا موضوع حدیث کو مانتے ہی نہیں, لہٰذا اہل حدیث نسبت صحیح ہے. کہا جاتا ہے اہل حدیث اجماع اور قیاس کے منکر ہیں, یہ غلط ہے.
کیا نقلی دلائل کے ساتھ عقلی دلیل بھی دی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ اللہ نے نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلیلیں بھی دی ہیں کہ یہ لوگ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، ایک ذرے کے قابل نہیں ہیں۔ بعض عورتیں نماز میں با جماعت پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتی، خطبے کے درمیان باتیں کرتی ہیں، سجدے کی حالت میں زمین پر بچھتی ہیں۔ یہ تینوں طریقے غلط ہیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں، سجدہ صحیح طریقے سے کریں، زمین پر بچھ کر نہیں، مردوں کی طرح جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں۔ اور خطبے کے دوران خطبے کے ثواب کو ضائع کرنے والی بات ہے کہ آپس میں باتیں کی جائیں۔ ایک ساتھی ہیں، ان کے دوست بھی بیمار ہیں، ان کے لیے ایک فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حدیث ہے کہ کیا اللہ اپنے نبی کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا؟ یہ جھوٹی من گھڑت حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بریلوی علماء گستاخ کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا آپ ولیوں کو نہیں مانتے؟ ہم ولیوں کو ولی مانتے ہیں، ولیوں کو اللہ نہیں مانتے۔ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ولی بیٹا بھی دیتا ہے بیٹی بھی دیتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا اور بیٹی اللہ دیتا ہے۔ ولیوں کو ولی ماننا چاہیے، اللہ نہیں ماننا چاہیے۔